اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات اللہ جو زندہ و جاوید ہے، جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے۔ اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ دوستو، میں ہوں محمد ندیم قیصر اور آپ اس وقت موجود ہیں ندیم قیصر یوٹیوب چینل پر۔ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے برج دلو۔ برج دلو، جس کو انگلش میں ایکوریس کہتے ہیں۔ برج دلو کی شخصیت کا بنیادی لفظ ہے مجھے علم ہے۔ برج دلو کا نشان مشکیزہ برادر ہے۔ برج دلو کا حاکم سیارہ زحل ہے۔ برج دلو کا بنیادی عنصر بادی ہے۔ برج دلو ماہیت کے لحاظ سے ثابت ہے۔ برج دلو کے موافق رنگ بنفشی اور بینگنی ہے۔ برج دلو کا موافق دن ہفتہ ہے۔ برج دلو کی موافق دھات چاندی ہے۔ برج دلو کے موافق نگینے نیلم، سنگ حدید، کالا عقیق اور زمرد ہے۔ برج جدی کی طرح برج دلو کا حاکم سیارہ بھی زحل ہے۔ اسی لیے اس برج کی اکثر خصوصیات برج جدی سے ملتی ہیں، لیکن یہ لوگ برج جدی کے مقابلے میں زیادہ عمل اور نتائج پر یقین رکھتے ہیں۔ برج دلو کا علامتی نشان مشکیزہ برادر ہے، جو اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ لوگ زرخیز ہیں، جو ہمہ وقت لوگوں کی مدد کرنے پر تیار رہتے ہیں۔ ان کی قربانی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ بہت دور سے پانی بھر کر لاتے ہیں اور پیاسوں کی پیاس بجھاتے ہیں۔ اس کے پیچھے ان کا کوئی مفاد نہیں ہوتا، بلکہ سماج کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ شرمیلے اور حساس ہوتے ہیں، اسی لیے اپنی قربانیوں کا صلہ نہیں مانگتے۔ یہ معاشرے کے بارے میں مثبت رویہ رکھتے ہیں۔ ان کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ صبر و تحمل سے دوسروں کی بات کو سنتے ہیں۔ یہ کم گو ہوتے ہیں، اس لیے ان سے دوستی کرنا ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ البتہ یہ لوگ صاف گو ہوتے ہیں اور الفاظوں کے الجھاؤ کے بغیر اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ لوگ اپنے وقت سے 50 سال آگے کا سوچتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ بڑے منصوبے بناتے ہیں۔ یہ لوگ ذہین اور دور اندیش ہوتے ہیں، اسی لیے اندیکھے مسائل کا اندازہ بھی لگا لیتے ہیں جن کا کسی نے اندازہ نہیں کیا ہوتا۔ ان کی باتوں کا معنی سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ دائرۃ البروج کی تمام شخصیات میں سے یہ سب سے زیادہ صابر ہوتے ہیں اور اسی خصوصیت کی بنا پر یہ دوسروں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ یہ مادی اشیاء کے قائل نہیں ہوتے، اسی لیے لالچ کا عنصر ان میں انتہائی کم ہوتا ہے۔ یہ حساب کتاب کے انتہائی ماہر ہوتے ہیں، اسی لیے چھوٹی سی چھوٹی خامی ان کی نگاہ سے بچ کر نہیں نکل سکتی۔ اگر ذائچے کے دیگر عناصر نحس اثرات رکھتے ہوں تو یہ خیالی دنیا میں رہنے والے لوگ بن جاتے ہیں جو عملی دنیا سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ ان کا تنقیدی رویہ ان کو معاشرے سے کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ ان کی بے عمل زندگی بے ثمر رہتی ہے۔ دلو افراد مسلح قسم کے ہوتے ہیں، وہ اپنے تعلقات میں مقدار کی بجائے معیار کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا تعلق عوام کے ساتھ گہرا ہوتا ہے اور دوسروں کی خاطر اپنی ذات کی پرواہ کبھی نہیں کرتے۔ وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہونے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اپنے عقائد کی اہمیت و افادیت کا اظہار کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے زندگی میں مقصد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دلو افراد زندگی کے منتخب شعبوں میں اعلیٰ تصورات روشناس کرانے کی کوشش کرتے ہیں، جن کا سلسلہ بچوں کی تربیت سے انسانی حقوق اور طبی انقلاب سے شخصی آزادی تک پھیلا ہوتا ہے۔ وہ سچ کے بارے میں اپنے نظریہ پر پختہ ہوتے ہیں اور بعض معاملات میں وہ اپنے دور سے بھی بہت آگے نظر آتے ہیں۔ اکثر ان کا لائف اسٹائل متوسط ہوتا ہے، لیکن ان کے دو نظریات اعلیٰ طبقہ سے متعلق ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت کا ایک جزو ہمیشہ اصلاحات کے لیے مستعد رہتا ہے۔ دلو افراد روایتی باتوں کے خلاف ہوتے ہیں، وہ بیک وقت گرم و سرد ہوتے ہیں۔
एक रोज़ वो आम वालदैन की तरह बच्चों और घर की देखभाल में मगन होते हैं तो अगले रोज़ आप इन्हें किसी जुलूस की क़यादत करते हुए पाएंगे। वो दिन में मुतहर्रक और रात को अच्छे रीडर हो सकते हैं। वो बहुत ताउन करने वाले हमसाये साबित होते हैं जो कि हमेशा मदद और मशवरा के साथ मुस्तफीद होते हैं। दिल्लू अफराद का मूड, ज़ौक़ और आदात पल पल बदलती रहती हैं। वो हर फैशन का लिबास इस तरह पहनते हैं कि इन्हें जचता है। इन्हें खुद इल्म नहीं होता कि वो एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल की तरफ किस तरह छलांग लगाते हैं। ताहम ये बात ज़रूर है कि वो अपनी इनफरादियत हर हाल में कायम रखते हैं। दिल्लू अफराद की एक गैर मामूली और नुमायाँ आदत यह है कि वो गैर मादा परस्त होते हैं। वो मलकियत का हक नहीं जिताते, ना अशिया के बारे में और ना ही अफराद के बारे में। वो अपने ही नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। इनके ताल्लुकात इस सूरत में खुशगवार हो सकते हैं जब इनके नज़रियात का एहतराम किया जाए। वो नमूदो नुमाइश की बजाय अच्छी कारकर्दगी दिखाना पसंद करते हैं। वो अशिया की बजाय इनकी तकनीक के बारे में हक़ मलकियत जताते हैं जो इन्हें कामयाबी से हमनकनार करे। वो जो चाहते हैं इस पर अमल पैरा होने के काबिल होने के मुमतनी होते हैं और इसके लिए वक़्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझते। वो ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजारने को तरजीह देते हैं और पाबंदियों को नापसंद करते हैं। वो ऐसे साथी को पसंद करते हैं जो इन्हें अपनी मर्ज़ी के काम सरंजाम देने के ज़मन में मादी और ज़हनी तावन मुहैया करे। वो मुस्तकबिल में आज़ादी के ख्वाहिशमंद होते हैं। ये खसूसियात इनमें जज़वी तौर पर तो पाई जा सकती हैं, लेकिन इनके अमल की ख्वाहिश इनकी अपनी सूझबूझ से जन्म लेती है और वो अपनी सूझबूझ को तस्लीम करते हैं। दिल्लू अफराद दीगर अफराद की तरक्की और आज़ादी की ज़रूरियात का आईना होते हैं। वो जदीद ख़यालात के हामिल होते हैं और माजी का रोना नहीं रोते। वो अपनी हदूद खुद मुतय्यन करते हैं। वो एक बेहद तहजीब याफ्ता मुस्तकबिल की पेश बीनी करने के साथ साथ इसके लिए माहौल साजगार करने की सलाहियत से भी बहरावर होते हैं। दिल्लू अफराद बहुत जल्द तगीर पजीर होते हैं। इनके दिमाग के समंदर में मद्दू जज़र बर्पा होते हैं और इनका दिमाग का कैलकुलेटर किसी कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ हो सकता है। वो दिमाग को बनी नू इंसान का सबसे ज़्यादा अहम अज़ू करार देते हैं, जो कि ठीक भी है। वो तहरीक और रहनुमाई हासिल करने के लिए अपनी दिमागी क़ुव्वत पर इन्हिसार करते हैं और इनकी दिमागी क़ुव्वत साहिराना खसूसियात की हामिल होती है। वो अपने दिमाग को खुला रखते हैं और गैर रवायती बातों को भी मामूल का हिस्सा बना सकते हैं। वो टेलीपैथी, गैब बीनी और हिप्नोटिज़म में महारत हासिल कर सकते हैं। वो अमलियात में भी बहुत जल्द महारत हासिल कर सकते हैं। इनकलाबी ख़यालात और वाक़यात इनकी ज़िंदगी के ताने बाने बनने में अहमियत रखते हैं। वो अगरचा चैलेंजों का शौक़ नहीं रखते, लेकिन अगर इन्हें चैलेंज कर दिया जाए तो वो खुश असलूबी से इसे कबूल करते हैं। इनके अंदर कोई घंटी इन्हें बर वक्त ख़तरात से बेदार करती है। ये अचानक और नए तजुर्बात से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दिल्लू अफराद फ़ैसला करने से पहले कशमकश में मुबतला हो सकते हैं, लेकिन एक बार वो अपना जहन तैयार कर लें तो वो साहिबुल राय और फैसला कुन शख्सियत के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। वो अपने दलाइल को बड़ी होशियारी से इस्तेमाल करते हैं और इनका अंदाज़ इस तरह कायल कर देने वाला होता है कि दूसरों के लिए इनके नुक्ता नज़र की मुखालफत में कुछ कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो हकीकत की तलाश में होते हैं और अपनी इसी तलाश से मायूस नहीं होते। दिल्लू अफराद अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। वो कुछ भी करना चाहें इसे करके ही दम लेते हैं, क्योंकि इनका दिमाग कवी और इनका इरादा फौलादी होता है। यही वजह है कि गैर मुतवक्का हालात में भी वो अपने ख़यालात को अमली जामिया पहनाने की सलाहियत से बहरावर होते हैं। इनके बाज़ तल्लुकात में तूफ़ानी और तसव्वुराती अंदाज़ हो सकता है और ऐसे में वो दिल की बात मानते हैं, लेकिन जब वो अपने दिमाग की बात को तरजीह दें तो वसी मानों में कामयाब रहते हैं। इनकी खुद एतमादी इस अंदाज की होती है कि अक्सर लोग इनसे हसद करने लग जाते हैं। वो ज़िंदगी में खुद को बेदस्तोपा महसूस नहीं करते, अगरचा वो दिली तौर पर मुनकसर मजाज होते हैं और अक्सर शर्मीले भी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इन खसूसियात को बलाए ताक रख कर भी हरकत में आ सकते हैं।
وہ اپنی ذاتی زندگی کی بجائے اپنی پیشہ ورانہ کامیابیوں کے ضمن میں زیادہ خود اعتماد ہوتے ہیں۔ وہ اپنی شناخت اور ایوارڈ کے بھوکے ہوتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ان کا دماغ تیزی اور مستعدی سے کام کرتا ہے اور انہیں الجھن کا شکار ہونے سے بچاتا ہے۔ جذبات انہیں شاذ و نادر ہی حماقت کے ارتکاب کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ خود اپنے جذبات کی راہ بدلیں یا ان کی پردہ پوشی کریں، وہی کریں گے جو وہ چاہتے ہوں گے۔ دلو افراد جب تنہا ہوتے ہیں تو وہ اپنی خواہش اور اس کے حصول پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے دیگر لوگ ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ بڑی حد تک وہ اپنے حقائق خود تشکیل دیتے ہیں۔ وہ بہت جلد اس بات سے باخبر ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیوں چاہتے ہیں۔ انہیں جن اقدار کی تعلیم دی جاتی ہے وہ انہیں قبول کرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ وہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ ان افراد کے ساتھ سودے بازی کا رجحان رکھتے ہیں جن کی منظوری کی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنی ذات کی افادیت کے تصور کے بغیر زندگی نہیں گزار سکے اور انہیں اپنی افادیت کے ضمن میں انفرادی کی بجائے اجتماعی مہر تصدیق مثبت کروانے کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ جن خصوصیات کو اپنے اندر دیکھنا پسند کرتے ہیں انہیں دبانے کے مسئلہ سے دوچار رہتے ہیں، کیونکہ وہ خود غرضی کو مجموعی طور پر ناقابل قبول پاتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے جادوئی کمالات کو بروئے کار لا کر اپنی عزت نفس میں اضافہ کرتے ہیں۔ اگرچہ دلو افراد جس بات پر یقین رکھتے ہیں اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں، تاہم وہ لوگوں کے ساتھ شائستگی کا سلوک روار رکھنے اور مہذبانہ انداز اتوار کا اظہار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ معیار کو پسند کرتے ہیں اور ہر معاملے میں اسے ترجیح دیتے ہیں۔ وہ عموماً نفاست کا لطیف حساس رکھتے ہیں۔ مادہ پرستی سے جذباتی لگاؤ اور تعلقات میں جذباتیت کے مظاہرے سے ان کا انحراف ان کی شائستگی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دوسرے لوگوں سے قدرے مختلف ہوتے ہیں۔ اگرچہ عمومیت قائم کرنا مشکل ہے، باوجود اس کے کہ یہ سچ ہے کہ دلو افراد بے مثال صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کی مثال اس پھول کی سی ہوتی ہے جو صبح سویرے اپنی پتیاں بند کر لیتا ہے اور رات کے وقت کھلتا ہے۔ وہ رات کے پنچھی ہوتے ہیں اور رات کے پرسکون لمحات میں ان کا دماغ بڑی سرعت سے کام کرتا ہے۔ وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں کیونکہ ان کا نظام اعصاب بہت حساس ہوتا ہے۔ ان کی ذات میں ایک پیغام وصول کرنے والا اعلیٰ نصب ہوتا ہے جو ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ وہ ایک ہی سمت متعین کر کے اس پر چلنا پسند کرتے ہیں اور تازہ ترین معاہدے کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہر واقعہ کی وضاحت کیوں کے الفاظ سے طلب کرتے ہیں۔ ان کے پاس اشیاء اور افراد کو ماپنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ وہ زندگی کو اپنے ضابطہ کے مطابق ماپتے ہیں جو بہت کم معمول کے ضابطوں سے مشابہ ہوتا ہے۔ منصوبوں اور افراد کے بارے میں باضابطہ، گہرا اور انفرادی مشاہدہ ان کی صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت ہے اور وہ بار بار اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے، اپنے فکر و عمل میں بہت محنت سے کام لیتے ہیں۔ ڈیوٹی ان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ان کی صلاحیت اور شعور جب کسی مسئلہ پر مرتکز ہو جائے تو وہ بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں۔ اکثر دلو افراد کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کون سی چیز مجھے اتنی محنت کرنے پر اکساتی ہے۔ میرے اندر کوئی چیز ایسی ہے جو مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں لوگوں کی مدد کے لیے اپنی ذات کو پیش کروں۔ شاید یہ لافانیت حاصل کرنے کی پرانی خواہش ہے۔ میں اپنے پیچھے کچھ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں تاکہ فرق واضح ہو سکے۔ دلو افراد اپنے گھریلو معاملات سے لاپرواہی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جس چیز کو وہ کسی مقصد کی ترقی یا لوگوں کی بھلائی کے لیے ضروری تصور کریں اس کو نظر انداز نہیں کرتے۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر شخص میں اچھائی کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی فلاح و بہبود کے لیے خود بھی کام کریں۔ خود آگاہی اور اپنی مدد آپ کا اجتماعی شعور دلو افراد کی مثالی تصورات میں شامل ہے۔ دلو افراد اپنے ذہن کو ایک حفاظتی کمبل کی طرح استعمال کرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ وہ قریبی تعلق سے بچنے کے لیے بڑے مقاصد، گروہوں
اور معاشروں اور ہجوم میں مل کر خود کو کھو دیتے ہیں۔ وہ زندگی بھر جذباتی طور پر کنوارے ہی رہتے ہیں۔ وہ عملی کی بجائے تصوراتی طور پر تجرباتی ہوتے ہیں۔ وہ آزادی، تبدیلی اور ذاتی نمو کی ضرورت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ دلو افراد ذاتی تعلقات میں شرمیلے اور کسی حد تک مجہول بھی ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ذات کے بارے میں خصوصیت کی بجائے عمومیت کا رجحان رکھتے ہیں۔ صرف چند لوگ ہی ان کی ذات کے خول کو توڑ کر ان کی ذات کے تہوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور بہت کم لوگ یہ سمجھنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ ان کی عوامی مصروفیات ان کے لیے اپنی ذاتی مصروفیات کی نسبت آسان ہوتی ہیں۔ وہ انکسار کے بارے میں ایک مضبوط اور پرکشش نظریہ رکھتے ہیں۔ دلو افراد روایتی پیشکشوں، رسوم کی عادتوں کو ناپسند کرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ وہ اپنی جاب کو ذہن کے ایک خانے میں اور اپنی عشقیہ زندگی کو ذہن کے دوسرے خانے میں رکھتے ہیں۔ ان کے ذہن کا علیحدہ خانوں میں بٹا ہونا ان کے ارتکاز توجہ میں ان کا معاون ہوتا ہے۔ کامیابی جزوی طور پر اسی وجہ سے ان کی رسائی میں ہوتی ہے۔ وہ چھوٹے ذہن کے لوگوں یا جذباتی الجھنوں کو بہت کم اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ انہیں کوئی پریشانی لاحق کر سکیں۔ وہ قریبی تعلق سے گریز کرنے کے لیے اوور ٹائم کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ دلو افراد بے شک اپنی فیملی سے محبت کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کے وفادار ہوتے ہیں، لیکن وہ وسیع تناظر میں دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ واقعات کے فطری ردم کو تسلیم کرتے ہیں اور اشیاء کی ترتیب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اپنے چھوٹے تصورات کی نسبت انہیں زیادہ مستقل مانتے ہیں۔ ایک طرح سے وہ متوسط انا رکھنے کی بے مثال خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ شاذ ہی نرگسیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کی جذباتی غیر وابستگی صحت مندانہ اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے گھریلو جھگڑے کھڑے کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ طاقت کے کھیل کو عقرب کے لیے، خود ترسی کو حوت کے لیے اور استحصال کو اسد کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تاہم وہ جب چاہیں جو آلہ چاہیں استعمال کر کے اپنے مقاصد پورے کر سکتے ہیں۔ وہ گروہ میں ٹھیک رہتے ہیں کیونکہ وہ قیادت اور رہنمائی کا توازن برقرار رکھ سکتے ہیں۔ وہ عوام کی طرح گھل مل کر کسی لیڈر کو سننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور کسی لیڈر کی طرح تقریر بھی کر سکتے ہیں، اور دوسروں کی باتوں کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت سے بہرہ ور ہوتے ہیں، اور جہاں کسی کو کریڈٹ دینے کا حق ہو وہاں کریڈٹ بھی دیتے ہیں۔ دلو عورت یہ جدید دور میں بھی روایت پسند ہوتی ہے، اسی لیے آپ انہیں ایک ماں اور ایک بڑی بہن کے روپ میں پائیں گے۔ شریک حیات کے کردار میں بھی یہ فضول خرچی اور دکھاوے سے پرہیز کرتی ہے۔ دلو دوشیزہ کسی محفل میں کسی شہزادی کی بجائے سنڈریلا کی طرح معمولی لباس میں جانے کو ترجیح دے گی اور وہاں غیر رسمی انداز اختیار کرنا پسند کرے گی۔ موبائل، ٹیلی فون، فرنیچر، گھر اور لائف سٹائل انہیں مسحور کرتے ہیں۔ ان کا ذہن مختلف خانوں میں بٹا ہوتا ہے۔ یہ دوسروں کا خیال رکھنے والی اور قربانی دینے والی خاتون ہوتی ہے۔ اگر انہیں صحیح طور پر پیار نہ دیا جائے تو یہ جنسی مریضہ بن سکتی ہے۔ دلو عورت لگی بندھی آراء کی حامل ایک مضبوط اور رجت پسند عورت ہوتی ہے۔ اچھی تعلیم اس کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ وہ خود کو تبدیل کرنے میں کافی دقت محسوس کرتی ہے۔ اس کا ذہن اس کی سب سے بڑی کشش ہوتا ہے۔ یہ اتنا شاندار ہو سکتا ہے کہ جتنا کہ سیپ میں بند موتی۔ اس کا نسب و لین ہے کہ محبت اور دوستی میں ہر شے برابر ہوتی ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی رہے تو تعلقات خود بخود مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ دلو عورت ایک ذمہ دار اور مثالی ماں، بیوی اور دوست ہوتی ہے۔ بچے اس سے بڑا لگاؤ رکھتے ہیں کیونکہ وہ ان میں گھل مل کر رہتی ہے۔ وہ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتی ہے، اگرچہ وہ روایتی گرم جوشی کی کمی رکھتی ہے، مگر دلو عورت بدترین وقت میں بہترین دوست ثابت ہوتی ہے۔ جب آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہو تو آپ اسے قریب پائیں گے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ رونا بھی شروع کر دے۔ وہ انسانی تعلقات میں حیران کن بصیرت کی حامل ہوتی ہے۔
दिल्लू औरत मोहब्बत में कुर्बत को पसंद करती है। वो पुरजोश जज्बों से गुनगुना उठती है। वो अपने शरीके हयात को खुश करने के लिए सीना परोना, खाना पकाना, खरीदारी करना, इसका हाथ बटाना और इसकी बात गौर से सुनना पसंद करती है। वो एक अच्छी मेज़बान साथी या तस्कीन बख्श औरत होती है। वो मोहब्बत में बहुत मजबूत, ज़िद्दी और खुद मुख्तार भी हो सकती है। मसाइल से बहुत कम घबराती है और इन्हें ज़हनी चैलेंज के तौर पर कबूल करती है। वो अपने शरीके हयात की बुरी आदत को भी खंदा पशानी से बर्दाश्त करती है। वो सरफिरी और अलबेली सी महबूबा होती है जो कि फ़िक्र अमल से भरपूर होती है। दिल्लू औरत को एक मुतहम्मल मजाज और वसी अल क़ल्ब साथी की तमन्ना होती है। इसके साथी को आज़ादाना रवैया अख्तियार करना चाहिए और इसमें बेजा रोक ठोक से ग्रेज करना चाहिए। इसे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और सख्त नहीं होना चाहिए। रूहानी, तजज़ियाती और तजुर्बाकार मर्द दिल्लू औरत का बेहतरीन रफ़ीक साबित होता है। बुर्ज दिल्लू को अक्सर दोहरे मयार का लेबल दिया जाता है। इसकी वजह गालिबन ये हो सकती है कि इस पर बैक वक़्त दो सैयारे हुक्मरान होते हैं और जिन्स भी इससे मुस्तशना नहीं है। अज़दवाजी तल्लुकात में दिल्लू औरत अपनी बसात से बढ़कर फ़राइज़ का वादा कर लेती है। नाज़रीन, ये थी बुर्ज दिल्लू के हामिल अफराद के बारे में अहम मालूमात। यकीनन आपको मेरी ये कावश ज़रूर पसंद आई होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआओं का तलबगार मोहम्मद नदीम कैसर।